کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج پاکستان میں انصاف کٹہرے میں ہے۔ جی ہاں، انصاف کٹہرے میں ہے۔ اگر نظر ڈالیں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کیس کی، تو آج 6 سال گزرنے کے باوجود ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ حالات تو یہ ہیں کہ ایک پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ شہید کر دیا گیا اور ان کے خاندان والے آج سرکاری دفاتر کے دھکے کھا رہے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں اس امداد کے لیے جس کا ان کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ دوسرے پروسیکیوٹر چودھری اظہر کو دھمکیاں ملی اور وہ بھی اس کیس سے الگ ہو گئے۔ اسی کیس میں جج کو بھی دھمکیاں ملی۔ جب ایک ریاست ایک سابق وزیر اعظم کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتی تو عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ دوسری طرف نظر ڈالیں تو ایک سابق فوجی ڈکٹیٹر، اس کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے کروڑوں کا خرچہ کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کی سیکیورٹی کے لیے کل جب عدالت میں انہوں نے پیش ہونا ہے، تقریباً 2600 سیکیورٹی اہلکار اسلام آباد اور راولپنڈی میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ وکیلوں کو کروڑوں کی فیس دی گئی ہے اور ابھی تک صاحب عدالت میں پیش ہونے پہ رضامند نظر نہیں آتے، لیکن ان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کل عدالت پیش ہو جائیں، نہیں ہوئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پاکستان پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان، جن کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل ہیں، بے روزگاری اس کا شکار ہیں۔ ان کے لیے ایسے منصوبے نظر نہیں آ رہے جہاں کہ اتنی بڑی تعداد میں ان نوجوانوں کو ایک سم دی جائے، کوئی امید دلائی جا سکے۔ اربوں کی امداد ہمیں ملتی ہے، تحفے ملتے ہیں، لیکن جب غربت پہ نظر ڈالتے ہیں تو بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لیتی، لوگ خود سوزی پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب جرائم پہ نظر ڈالتے ہیں تو پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پہ لوگ سکون کی نیند سو سکیں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، قتل، ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے حوالے سے پاکستان کو جس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے وہ اس پہ تو بات ہم روز کرتے رہتے ہیں۔ اسی پہ ہم بات ناظرین آگے کریں گے، انہی موضوعات پہ بات کریں گے اور ساتھ بڑا بنیادی سا سوال اٹھائیں گے کہ کیا پاکستان میں ایک انقلاب جو چل رہا ہے، خونی انقلاب، کوئی نیا انقلاب آنے کی امید ہے؟ میں اپنے پینلسٹ کا آپ کو انٹروڈکشن کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں طلال چودھری صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، MNA ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں فیض الحسن چوہان صاحب، ڈپٹی سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اوریہ مقبول جان، صحافی، مصنف اور کتابوں کے بھی آتھر ہیں۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں، پاکستان میں آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں اگر ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر یہ کہے کہ مجھے دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، ہماری سندھ میں حکومت کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، ہمارے پارٹی کارکنوں کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، تو پنجاب کے ایک سینئر وزیر اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو خط موصول ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے ابتدائی تحقیق کی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رحمان ملک صاحب نے لکھا ہے۔ اور رحمان ملک صاحب جو ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی 5 سال وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں پنجاب کو نقصان پہنچانے کے لیے اور پنجاب حکومت کو جو ہے وہ امبیرس کرنے کے لیے، تو اب بھی انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اگر وہ پنجاب آنا چاہیں گے یا پنجاب آئے تو انشاءاللہ تعالی انہیں فول پروف جو ہے وہ سیکورٹی دی جائے گی اور ان کی پوری طرح سے جو ہے وہ حفاظت کی جائے گی۔ جی ناظرین، یہ تھے رانا ثناء اللہ، پنجاب کے سینئر وزیر۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ ان کی شارٹ لائیں اور انہوں نے کیا کہا، ایک دفعہ دوبارہ سنیے گا۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو خط موصول ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے ابتدائی تحقیق کی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رحمان ملک صاحب نے لکھا ہے۔ جی طلال چودھری صاحب، یہ آپ کی پارٹی کے پنجاب کے سینئر وزیر ہیں، تھریٹ آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی رحمان ملک صاحب نے لکھا ہے، واقعی ایسا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال اگر اس سے 2 دن پہلے سے یا 3 دن سے معاملہ چل رہا ہے، اور سب سے پہلے میڈیا میں یہ اس وقت آیا جب کہ ٹویٹر کے بعد بلاول صاحب کے جب CM صاحب نے خود اپنے IG کو کہا کہ اس بات کی تحقیق کی جائے، اس کے بعد اس بات پہ یہ بالکل آپ سیاسی اگر کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے یا سیاسی ہم نے کوئی خبر بنانی ہے یا جس طرح شاید میرا خیال ہے جو ہمارے وزیر
قانون ہے، انہوں نے بھی یہ جواب جو ہے وہ پرانی، کیونکہ ان کی ملک صاحب کے ساتھ، اور ملک صاحب بے شمار ایسے کام جو ہے پنجاب حکومت کو بدنام کرتے ہوئے پہلے بھی کرتے رہے، تو شاید اس کانٹیسٹ میں کیا، لیکن حکومت پنجاب اور نون لیگ کی قیادت اس بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسا تھریٹ آیا ہے، نہ صرف اس کی تحقیق ہوگی بلکہ اگر وہ پنجاب تشریف لائیں گے، وہ ایک پارٹی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت وزیر قانون سینئر رہنما کی پنجاب کے اسٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرتی؟ میں نے یہ تو کہا ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ پہلے بھی معاملہ ملک صاحب کے اور ہمارے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں بیانات کا آپس میں پہلے پچھلی حکومت میں بھی چلتا رہا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پہ یہ بیان بازی کی جائے، بیان بازی کی سیاست کی جائے، یا اس کو سیریسلی ٹیک آن کیا جائے؟ جو ملک صاحب تھے نا جی، انہوں نے پنجاب کے حوالے سے اور پنجاب کو بدنام کرنے کے حوالے سے اس طرح کی، کیونکہ وزیر داخلہ تھے، اس طرح کی رپورٹس، اس طرح کے کئی معاملات میں، تو اس کانٹیسٹ میں ہو سکتا ہے رانا صاحب نے کہا ہو، لیکن اوور آل ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے، اور اس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس طرح کے معاملے پہ کوئی سیاست کریں یا کسی کی جان، یا ہم تو اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے ایک عام آدمی کے لیے یا عام مخالف کے لیے۔ وہ تو ایک پارٹی کے ہیڈ ہے، ہمارے لیے محترم ہے، وہ پنجاب میں تشریف لائیں، وہ وفاق کے کہیں تشریف لائیں، نہ صرف سیکورٹی دیں گے بلکہ ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے پہلے بھی آئی جی اور دوسری ٹیم لگے۔ اس بیان کا مطلب کیا تھا؟ دیکھیے، میں نے تو اس کا 2 دفعہ آپ سے بیان کیا ہے کہ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اور ملک صاحب کے آپس میں اس طرح کے چھٹے۔ فواد چودھری صاحب، آپ نے طلال چودھری صاحب کا بھی ورژن سنا، اس پہ ایم این اے بھی ہیں، سینٹر میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پارٹی کو، اور پروونس پہ رانا ثناء اللہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا مطلب نکالا ہے آپ نے ان دونوں کی باتوں کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو تو خیر اتنا سیریس جو ہے وہ خیر نہیں لیا جاتا، نہ ان کی پارٹی میں آپ وزیر قانون کو سیریسلی نہ سینٹر میں بیٹھی لیڈرشپ لے رہی ہے، نہ آپ لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے طلال نے خود بھی جو ہے وہ تکلفاً ہی کہہ دیا کہ میں اس کو، مطلب آلموسٹ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اون نہیں کرتا بیان، اور میرا نہیں خیال ان کے بیان کو کوئی اون کر بھی سکتا ہے، لیکن اس میں تو بات یہ ہے کہ جو ثناء اللہ صاحب کے پرسنل تعلقات ہیں لشکر جنگوی اور سپاہی صحابہ سے، وہ کچھ چھپے ہوئے تو نہیں ہیں۔ پچھلا جو دور تھا، اور اس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی واضح طور کے اوپر یہ بات بار بار آئی ہے کہ رانا ثناء اللہ پنجاب میں جو لشکر جنگوی اور سپاہی صحابہ ہے اس کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں، اور اس میں اوور آل جو پنجاب حکومت کے تعلقات ہیں لشکر جنگوی اور سپاہی صحابہ سے، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ میں آپ کی توجہ 2008 کے نیوز کی طرف دلاؤں گا، جس میں یہ خبر شائع ہوئی کہ خانہ کعبہ میں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا احمد لدھیانوی اور ملک اسحاق صاحب سے، اور وہاں کعبہ میں یہ قسمیں اٹھائی گئیں کہ ہم آپ کو جو مقدمات ہیں ان سے ختم کرانے میں آپ کی مدد کریں گے، اور اس کے بعد آپ ہمارے خاندان کے خلاف کاروائیاں نہیں کریں گے۔ جامعہ نعیمیہ میں شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا طالبان پنجاب میں کوئی جو ہے وہ اقدامات نہ کرے، کیونکہ ہم تو انہی کے ایجنڈے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ سلسلہ تو 1997 سے شروع ہے، جب نواز شریف صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک پل اڑایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے سپاہی صحابہ اور لشکر جنگوی کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کی جو پرسنل تعلقات ہیں اور پنجاب حکومت کے جو تعلقات ہیں وہ 10 سال پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی انکار ممکن نہیں، یہ پبلک ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ فیض الحسن چوہان صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک پلیز اجازت سے، جن جماعتوں کا نام لے رہے ہیں فواد صاحب، ان جماعتوں کے سربراہوں کو، جو کہ ملک اسحاق اور دوسروں کو، سی ایم پنجاب جو اس وقت 1998 کی حکومت میں گرفتار کیا گیا، اور ان کو ریلیز جو ہے وہ تو مشرف دور کے اس دور میں ہوئے کورٹ آرڈرز کے ساتھ، ہم نے مقدمات بھی بنائے، انہیں گرفتار بھی کیا، یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور میں بالکل اس بات پہ، دیکھیے اگر تو ہم نے بلیم گیم کرنی ہے، اگر ہم نے اگر فواد صاحب 1998 کا مقدمہ نہ بنایا ہو، آپ میرے سے ہم اس وقت نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے، اگر مقدمہ نہ بنایا ہو، گرفتار نہ کیا ہو، تو آپ سزا میں اور آپ آپس میں کر لیتے ہیں کہ کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں فیکٹس کو آپ نہیں مٹا سکتے، اگر تو ہم نے کرنی ہے جی پوائنٹ سکورنگ، تو پھر پوائنٹ سکورنگ کا تو سوال نہیں ہے طلال چودھری صاحب۔ میں فیض الحسن چوہان صاحب، مجھے یہ بتائیں، اگر ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو اس طرح کی تھریٹ آتی ہے، اس پہ اس طرح کا بیان بازی ایک سیریس سٹائل آف گورننس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں بات یہ ہے ارشد صاحب کہ جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہے، میں کئی چینلز کے اندر ان کی مختلف قسم کی جو اس قسم کی چخے مارتے ہیں نا، اس کے حوالے سے ہم بھی رسپانس دے چکے ہیں کہ ان کا سٹائل، ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اتنا بیئریبل نہیں ہے کہ جس سیٹ اور جس پوسٹ پہ وہ بیٹھے ہیں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. یعنی کہ آپ اور طلال چودھری صاحب دونوں اور فواد چودھری تینوں سیاسی جماعتوں کے اس پہ اتفاق ہے کہ وزیر قانون پنجاب نے قانون کا مذاق بنایا. دیکھیں آپ نے میرا نام لیا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی جمہوریت کے لیے، ان کی ہماری پارٹی کے لیے اور ان کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے، وہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. اس بیان کے حوالے سے میں نے ان کا ملک صاحب کے ساتھ جو بیان بازی ہے اس کا سابق ریکارڈ بھی موجود ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 10-12 سال کی سیاست کا. انہوں نے مہینے میں ایک دفعہ ایسی بات لازمی کرنی ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ آپ کی سوشل پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ کریٹ ہو. اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ انتہائی نان سیریس ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے. اب دیکھیں بلاول زرداری صاحب نے ایک دھمکی کے اوپر اتنا شور مچایا. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ سارے دوستوں کو جو ہے وہ بڑے بڑے ریسپیکٹیبل پرسنالٹیز کو، عمران خان صاحب کو، کبھی کس کو آپ بزدل خان کبھی جو ہے نا خطاب دیتے رہتے ہیں، اور تقریباً وہ بھی ہر 10 دن بعد کسی کو بزدل نہ کہیں تو ان کا بھی جو ہے وہ سکون نہیں آتا انہیں. ایک تھریٹ کے اوپر کم از کم آپ اتنا زیادہ وویلا نہ مچائیں. ٹھیک ہے نا، تھریٹ تو ساروں کو ملتے ہیں. عمران خان صاحب کو آج سے 4-5-6 ماہ پہلے جب لشکر جھنگوی کو پوائنٹ آؤٹ کیا خان صاحب نے ہزارہ قبیلے کے اوپر اٹیکس کے حوالے سے، سب سے پہلے عمران خان صاحب تھے وہ لیڈر، تو ان کو بھی دھمکیاں آئی تھیں. لیکن اتنا ہم نے شور نہیں مچایا تھا کہ پورے کا پورا جو ہے وہ پاکستان اور جناب سوشل میڈیا اور ٹویٹر اور جناب آپ کی نیٹ اور آپ کی جناب تمام میڈیا بھی دھمکیاں ہیں نا. تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا بلاول زرداری صاحب بھی ہمت رکھیں اور گھبرائیں نا. سیاست کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور پنجاب کا دورہ بھی کریں اور کے پی کے میں بھی جائیں. اس کے پی کے اندر جہاں 5 سال آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود نہیں گئے، حالانکہ صدر پاکستان تھے، اور وہ کے پی کے صوبہ کے جو سب سے زیادہ متاثر ہے ہر حوالے سے، آپ کی جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے، آپ کے سوشل پوائنٹ آف ویو سے، آپ کا ملیٹنٹ پوائنٹ آف ویو سے، آصف علی زرداری صاحب بھی جائیں اور بلاول زرداری صاحب بھی بینگ اے چیئرمین جو نا پی وہ لازمی وہاں پہ جائیں. میرے پاس ایک سوال ہے. سلمہ غنی کا وہاں پہ مرڈر ہوا، بچوں کے سامنے اٹھا کے لے گئے، لیکن آپ کی قیادت میں کسی کو زحمت نہیں ہوئی کہ اس پولیو ورکر جو پولیو کی مہم چلا رہی ہے جس پہ آپ لوگ اربوں روپے خرچ بھی کر رہے ہیں، اس کے گھر جانے کی تو زحمت نہیں ہوئی کسی کو؟ ہم نے بھی میں نے بھی مذمت کی، خان صاحب نے بھی مذمت کی، اور یہ کس کے خلاف ہوا؟ یہ سلمہ کے خلاف نہیں تھا، یہ ہمارا وہ پروگرام تھا کہ جو باقی تمام صوبوں کے لیے، خاندان کا کیا ہوا؟ وہ باقی تمام صوبوں کے لیے ایک مشعل راہ ہم نے بنایا تھا، وہ صحت کا انصاف پروگرام جو ہے نا، جس کے سلمہ کے خاندان کو مشعل راہ بنایا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کے خاندان کے اس کے خلاف بھی کوئی نہیں آئے گا. بالکل ہماری مقامی قیادت گئی ہے، ہم نے اس کو کنڈیم کیا. کون گیا کہ مقامی قیادت؟ کوئی نہیں گیا آپ کا ابھی تک کی اطلاع گئے. آپ کس طرح یہ بات کہتے ہیں؟ نام بتا دیں مجھے جو گیا ہے. بھائی وہاں کے جو ایم پی ایز ایم ایل اے نام بتا دیں کون گیا ہے. عارف یوسف ہے جہاں جس سے میرا رابطہ ہوا، ہمارا وہاں کے ایم پی اے ہے، وہ سارے لوگ گئے. کیوں نہیں جائیں گے ہم اگر عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیوں کیا نہیں گیا؟ آپ یہ سن لیں کہ اگر ہم پولیو کی عمران خان صاحب نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، خان صاحب اپنی جان داؤ پہ لگا کے پولیو کی کیمپین وہاں سٹارٹ کر سکتے ہیں. خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اس پہ؟ ناراضگی سے اظہار مجھے تو نہیں، کم از کم یہ رپورٹ ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، مجھے یہ رپورٹ نہیں ہے. اچھا آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں. اصل میں یہ ہمارے اسی پولیو کے پروگرام کے خلاف سازش. اور یہ مقبول جان صاحب، آپ نے حالات دیکھے کہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر اگر کلیم کرتے ہیں کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں تو جس طرح کے آگے سے رسپانس آتا ہے اس کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. صحافی بھی اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں، ان کو بھی تھریٹس آتی ہیں. تو نظام زندگی کیسے چلے گا؟ ایک عام آدمی کو تحفظ کا احساس کیسے ملے گا جب اتنی نان سیریس پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور وزیر قانون کا مذاق بنا رہے ہیں؟ دیکھیں سارترے ایک بہت بڑا فلاسفر تھا اور پولیٹیکل فلاسفر تھا جس نے الجزائر میں جا کے جنگ کی تھی، ساتھ ملا تھا اور ایون کیوبا میں بھی گیا تھا. اس نے اپنے لاسٹ انٹرویوز میں ایک بات کی تھی کہ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے سیریس میٹرز کو مذاق میں لے لیتی ہے. اور اس نے خاص طور پہ کہا تھا یہ سٹائر جو ہے اس کو سیاست سے کم از کم دور رکھو ورنہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے تو ٹاک شو سے لے کے ہماری پولیٹیکل پارٹی سے لے کے کیونکہ بنیادی طور پہ ہم ان ساری چیزوں کو پلے کرتے ہیں، مزہ آتا ہے. ارسلان انصاف صاحب نے یہ بیان دے دیا، فلان نے یہ دے دیا، اور ہم لوگ ہنس کے نا اس کے ساری چیز کو اس سے ایک طرف ہو جاتے ہیں. سیریسنیس کی صورتحال نہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں رہ گئی ہے نہ باقی لوگوں میں رہ گئی ہے. بھانڈگیری والی صورتحال جو ہے جیسے ہم شروع میں چلتے رہتے اس سے ہوتا یہ کہ غبار نکل جاتا ہے.
وہ جب شادیوں میں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ آ کے جناب ایوب خان کے خلاف شروع ہوتے تھے اور لوگ کہتے واہ واہ کیا بات ہے، اس بندے نے کیا خوبصورت بات کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ریئیکشن دیا ہے اٹ از ان ایکسپیکٹڈ فرام دی گرینڈ سن آف ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو کا جو رویہ ہوتا تھا تھریٹس کے اوپر وہ بالکل میں نے اس کو بہت قریب سے اس زمانے میں دیکھا ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا تھا جو جس طریقے سے وہ بہیو کرتا تھا وہ تو فورسفل. جس وقت آپ پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ویک پڑ جائے اور اس کے بعد اس کو ریٹیلیٹ کسی اور طریقے ان کو بھی اور میں سمجھتا تھا کہ بے نظیر کا بیٹا جو ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا جو ہے اس کو بالکل اور طریقے سے بہیو کرنا چاہیے تھا. یہاں سے بھی معاملہ غلط ہوا ہے اور وہاں سے بھی معاملہ غلط ہوا. نہیں مجھے تو سمجھ یہ فواد چودھری صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک تھریٹ ملے تو اس کا بتانا کہ یہ تھریٹ آیا ہے تو اس میں مطلب مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے کہ کیا اس میں کیا مطلب پرابلم کیا ہے. نہیں بتانا چاہیے کہ تھریٹ آیا. نہیں میں بتانے کی بات نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے ایک ویک پوائنٹ اور اپنے لیے ایک اس طرح کی صورتحال کے اس سے مطلب انہوں نے کیا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں میں تو ضرور، لیکن امی باؤ کی طرح جاؤ چیخیں چلائے نا تھوڑا سا مطلب ہے قومی لیڈر کے طور پر چیخا چلائے کیا کیا انہوں نے مطلب مجھے بتایا نا ایک اپنا پیغام آپ نے پچھلے 9 ماہ کے اندر کوئی لیڈر نہیں چھوڑا جس کو بزدل خان نہ کہا ہو، جس کو بزدل نہ کہا ہو. ابھی اور یہ چوہان صاحب جو ابھی دعوے فرما رہے ہیں بھائی آپ اپنے 3 وزیروں کو تو بچا نہیں سکتے کے پی کے میں، ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کے پی کے میں آ جائیں. آپ جائیں کے پی کے اندر جائیں، سندھ میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، آپ کو پوری اچھا چوہان صاحب ذرا حوصلے سے بات سن لیں نا، بات سن لیں. بات یہ ہے چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کے پی کے میں آ جائیں. آپ کہتے ہیں یہ بزدل ہے، خود ذرا سی بات پہ جانا اپنے 3 وزیروں کو تو کے پی کے میں تحفظ نہیں دے سکے، پولیو ٹیموں کو آپ تحفظ نہیں دے سکے. آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ کراچی کے اندر آپ ہزاروں لوگوں کو جو شہید کرا رہے ہیں انہی دہشت گردوں کے ساتھ. میں اور یہ مقبول جان صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یہ سیاسی بیان بازی کا ایک سرکس چلا ہوا ہے، اس سیاسی بیان بازی میں اور اس سرکس میں بندر کون ہے اور اسٹرا کس کے پاس ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ بندر ہے اور اس کا اس طرح سے اپنا ہی سر جو ہے اس کو اپنی گردن زخمی کر رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی ہیلم افیئر پہ سیاسی لیڈرشپ پہ ہوتے ہو تو آپ کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. لوگ آپ ڈرتے بھی ہونا تو لوگوں کے سامنے آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے. ڈرنے والی کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے. ایک اٹیک آیا، ایک آیا اور جو یہ دونوں چوہان صاحب اور اوریا مقبول جان صاحب کا بنیادی طور پر کر رہے ہیں مہربانی. اگر آپ کو سیاسی طور پہ کوئی مذاق سوچتا بھی ہے تو آپ کی نجی محفل کا حصہ ہونا چاہیے، وہ پالیٹکس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ اس لیے کہ آپ کی ایک ایک لفظ جو ہے اس سے لوگ آپ کے رویے اور آپ کی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ کو بالکل اسی سنجیدگی کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب مجھے ایک وقفے پہ جانے اور ناظرین ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان میں جو حالات ہیں اور انقلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے تقریباً اور خونی انقلاب کی، اس کے کیا معاملات ہیں اور اس میں بیرونی سرپرستی بھی کوئی آ رہی ہے، کیسے ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی قیادت ہماری جب غیر سنجیدہ بیانات دیتی ہے تو ایک عام آدمی مجھے اور آپ کو تحفظ کا احساس کیسے آئے گا؟ پاکستان کے شہروں میں جو جرم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں، قتل کی وارداتیں ہو رہی ہے، فرقہ وارانہ جنگ کا ماحول ایک بنا ہوا ہے، اس میں لوگوں کو تحفظ کیسے ملے گا؟ یہ غیر سنجیدہ بیانات بند نہیں ہو سکتے؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اس وقت پاکستان بے نظیر بھٹو ہوں یا ہمارے دوسرے سیاسی بے شمار ایسے دوست جو کہ شہید ہوئے ہیں اس سیاسی عمل میں اور اس پاکستان میں، پاکستان اور متحمل نہیں ہو سکتا. اور خدا واحد یہ جانتا ہے کہ کوئی پاکستان کی محب وطن سربراہ جتنے بھی وہ پارٹیوں کے ہیں وہ اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کے خلاف ایسا. دیکھیں رانا صاحب کی بات کو اگر ہم دیکھیں، میری بات سنو، یہ بڑا نیشنل ایشو ہے. اس بات پہ اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ میرا پیپلز پارٹی یا پی پی آئی کا ہم جھگڑا کریں گے اور ریٹنگ کو ادھر بڑھائیں گے نا تو ملک رانا صاحب کا بیان دیکھیں میں اس بات پہ وضاحت کر چکا ہوں، میں اس بات پہ وضاحت کر چکا ہوں، آپ ہی کا میں اس بات پہ واضح آپ کی مہربانی اور میرے باقی ساتھیوں کی کہ اس معاملے میں پاکستان خدا نہ خواستہ اگر ہم صوبوں کا جس طرح لا رہے ہیں کہ یہ جی پنجاب کر رہا ہے، یہ سندھ کرے گا، یہ اس طرح کی نفرت اور اگر کسی سیاسی لیڈر کو خدا نہ خواستہ ہلکا کوئی نقصان ہو تو پاکستان اس پھر جو بڑا نقصان ہوگا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا.
اس کو رہنے دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو بیان بازیوں میں مزید نہ ڈالیں. بلاول صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، پوائنٹ سکورنگ کس نے کی؟ میرا خیال ہے کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر جب نون لیگ نے وضاحت بھی کر دی تھی، ہم نے آئی جی صاحب کو بھی کہہ دیا تھا، اس کے بعد انہیں بھی اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. کسی کو بھی آپ کے رسپانس کی ضرورت نہیں ہے. ایک سیکنڈ ارشد، میں صرف نہیں، وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے پوائنٹ سکورنگ کی ہے. ہی ہیز کنسیڈرڈ دا پوائنٹ. لیٹس ٹیک دا ڈیبیٹ فارورڈ انلیس یو ہیو سم تھنگ ایلس ٹو ایڈ ٹو اٹ. نہیں، میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بات ہوگی تھی، آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے تو شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا اس آئی جی کے بعد. اس کے بعد تو حمزہ شہباز صاحب نے اور رانا ثناء اللہ نے خواہ مخواہ کے جو ہے وہ اپنے ان کو یاد آ گیا کہ ہم نے کچھ پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی. اور یہ مقبول جان صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے علم میں بھی ہوگا، خبریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، ایک سوشل میڈیا سمٹ 2014 سوشل میڈیا فار سوشل چینج کا اہتمام کیا گیا یو ایس ایمبیسی کی طرف سے، یو ایس کونسل جنرل لاہور کی طرف سے، کراچی میں بھی ہوا. تو کیا یہ اس وجہ سے کیا گیا؟ اور پاکستان پروگریسو یوتھ فورم کوئی ہے، پاکستان یو ایس ایلومنائی ہے، انہوں نے یہ کروایا. تو کیا یہ اس نا امیدی کی جو لہر ایک پھیلی ہوئی ہے کہ نہ ہم غربت کا علاج کر سکتے ہیں، نہ ہم کرائم روک سکتے ہیں، نہ ہم بے روزگاری کا علاج کر سکتے ہیں، تو پاکستان میں یہ ایک سوشل چینج لائی جائے، اس کے اچھے اثرات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آبجیکٹو جو ہیں سامنے پڑے ہوئے ہیں پاکستان یوتھ فورم کے بھی، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا سمٹ کے بھی، میں ایک حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات اس دن سے شروع ہوئے ہیں جس دن سے مسلکی علماء کی ایک دوسرے کے خلاف کیسٹیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہوئی ہیں. شیعہ عالم کی کیسٹ سنی کے خلاف اور سنی عالم کی کیسٹ شیعہ کے خلاف. پہلے یہ لوگ اپنی چار دیواری میں بند ہوتے تھے، بات کر کے چلے جاتے تھے، پھر ان کے پاس کیسٹیں میدان میں آئیں، آڈیو کیسٹ جیسے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی ہوتی تھی، لوگوں نے سننا شروع کی، اس کے بعد سیڈیاں آئیں، پھر بھی بازار میں جا کے خریدنا پڑتا تھا. اب تو حالت یہ ہے کہ آپ یوں موبائل ایسے پکڑتے ہیں اور موبائل کہتے ہیں یہ تمہارا عالم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ اہل بیت کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اسی وقت کچھ تو خون ہو جاتا ہے. یعنی یہ حالت ہے اس سوشل میڈیا کی جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں. اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ میکنگ پاکستان سوسائٹی فری فرام آل کائنڈ آف ڈسکریمنیشن دیٹ انکلوڈ ایتھنک ریلیجس اینڈ کاسٹ. یعنی ان کی اپنی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کے اندر گزشتہ 15-16 سال کے اندر نفرتیں پھیلائی ہیں، لوگوں کو غیظ و غضب کا شکار کیا ہے، لوگوں کی تلواریں نکلوائی ہیں، لوگوں کی گردنیں اڑائی ہیں. کوئی کنٹرول نہیں ہے اس میڈیا کے اوپر. جس کا جی چاہتا ہے جتنا جھوٹ بول سکتا ہے، جن کا جی چاہتا ہے جس کی عزت اچھال سکتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے. لیکن اوریا صاحب، ایمبیسڈر آلسن نے جو اس میں اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو بہت پازیٹو تھی کہ سوشل میڈیا ایک پاورفل پلیٹ فارم ہے تاکہ آپ کی آواز سنی جائے، کیونکہ ویسے تو عام آدمی کی آواز شاید سنی نہیں جاتی، تو اس ذریعے سے سنی جائے اور اس کو آرگنائز کیا جائے. باقی ممالک میں بھی ہم نے دیکھا جہاں سوشل میڈیا استعمال ہوا، اس کی بھی کچھ مثالیں ہیں پازیٹو. نہیں، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے استعمال کیا تھا. سب سے پہلے میں اس وقت بیروت میں تھا جس وقت، مصر میں اس میں گیا تھا جس وقت یہ استعمال کر رہے تھے. وہاں پر تھا بیسیکلی میڈیا کنٹرولڈ. وہاں پر میڈیا جو تھا سرکاری میڈیا تھا اور لوگوں کو حبس کی صورتحال تھی. وہاں پر لوگ جو تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا. پاکستان کی سوسائٹی بالکل اور طرح کی سوسائٹی ہے. پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ایک فری میڈیا ہے، 80 کے قریب آپ کے چینل چل رہے ہیں، لوگوں کی بات. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ لوگوں کی فری کالز، یہ تو امریکہ میں اور اس میں برطانیہ میں نہیں ہوتا کہ آپ کال کریں اور اس کے بعد اس کے جواب دے اینکر، اور جو کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا وہ جواب دے. اتنی حد تک جب فری انٹر پلے موجود ہو تو پھر سوائے نفرت پھیلانے کا. اور اوسلم صاحب نے جن کو بلایا، آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں کبھی اپنے میڈیا کی کارکردگی دیکھ لیں، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں. کہتے ہیں جی اوریا مقبول جان جو ہے یہ شرابی ہے، اوریا مقبول جان جو رشوت لیتا ہے، فلاں لیتا ہے، میں اس کو چیک کرنے والا کوئی نہیں. 10,000 لوگ. اور آپ صرف گالیوں کی تعداد نکال لیں سوشل میڈیا میں پاکستان کے، جو گندی غلیظ گالیاں لوگوں کو دی گئی ہیں، جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو دی گئی ہیں، تو آپ سوچ رہے کہاں سے کنٹرول کریں گے؟ آپ کا کوئی میکینزم ہی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. فرسٹریشن کا آؤٹ لیٹ ہے. میں فواد چودھری صاحب سے بھی جاؤں گا. فواد چودھری صاحب، ہمارے سامنے ایجپٹ کی بھی مثال ہے، ٹیونیسیا کی مثال ہے، اور وہاں پہ جو کردار تھا اس طرح کی فنڈنگ سے پورا ڈاکومنٹڈ ہے چیزیں. وہاں پہ ایک تبدیلی آئی، انقلاب آیا. کیا پاکستان میں انقلاب سوشل میڈیا کے ذریعے آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہی عجیب و غریب بات اوریا صاحب نے کی ہے کہ یہ جو اس سے پہلے جب انٹرنیٹ کی یا یہ جو سوشل ویب سائٹس نہیں تھی تو پاکستان میں فرقہ واریت نہیں تھی.
بالکل ہی مطلب حقیقت سے یہ ایک کہہ لیں کہ تاریخ کو بالکل ہی مسخ کرنے والی بات ہے. سب سے بڑے فساد 1986 میں چترال میں ہوئے, کوئی سوشل نہیں تھا سوائے 100 سال جہاں برطانیہ میں چونکہ گوروں کی حکومت تھی اور ریاست سیکولر تھی, اس میں کسی مذہب کے ساتھ کسی فرقے کے ساتھ ان کی ہمدردی نہیں تھی, شیعہ سنی اتنے فساد نہیں ہوئے. جو ہی یہاں پر پاکستان بننے کے فوراً بعد جب ہم نے اسلام کے نام پہ ملک حاصل کر لیا تو اس کے بعد اگلی دوڑ یہ پڑ گئی کہ یہاں پر آگے کس فرقے کی حکومت ہونی چاہیے, اور فرقہ وارانہ فساد تو رائٹ اوے شروع ہو گئے تھے. پہلے ہندو مسلم فساد ہوئے تھے, پھر آپ کو 53 میں اینٹی قادیان موومنٹ چلی تھی, اس کے بعد شیعہ سنی فساد ہوئے, چترال میں تو بہت بڑے ہوئے جب آگے چلے گئے. تو اس کو کہنا کہ اس کے اوپر بلیم آتا ہے وہ تو بالکل ہی حقیقت کے خلاف بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ آلٹرنیٹ میڈیا ہوتا ہے, پوری دنیا میں اس کو آلٹرنیٹ میڈیا کے طور کے اوپر لیا جاتا ہے, اور بالکل ایک بہت بڑی تبدیلی جو پاکستان میں بھی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی آئی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہے, جہاں انسینسرڈ کانٹینٹ تک رسائی ہے لوگوں کی. دیکھیں ہمارے پہ مجھے جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر ہزاروں لوگ بے شمار گالیاں دیتے ہیں. تحریک انصاف والے ماشاءاللہ اللہ ان کو لمبی عمر دے, انہوں نے جو سیل بنایا ہے ایسی ایسی گالیاں آتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس پہ پابندی کے حق میں تو بالکل بھی میں نہیں ہوں. ہر شخص کو حق حاصل ہے اپنی رائے دینے کا, اور میں آپ کو ایک اور بات چوہان صاحب میں ذرا ایک منٹ جو بھی رائے ہے رائے دینے کا حق ہے, اس کو اینالائز کرنے کا حق ویور کا ہے. میں جہاں کلیئر کر دوں, بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا شیعہ سنی فساد جو ہے یہ 1930 میں ہوا تھا لکھنؤ کے اندر. ایک سیکنڈ آپ سن لیں, جتنی اوریہ صاحب کا مسئلہ سن لینا, جتنی انہوں نے انگریز کی تاریخ 1930 کے اندر پہلی دفعہ تبرہ ایجیٹیشن ہوا تھا, اور اس کے اندر تبرہ ایجیٹیشن کے اندر انہوں نے باقاعدہ گرفتاریاں دی تھیں. پھر اس کے بعد تحفظ صحابہ ایجیٹیشن ہوا تھا, وہ بھی لکھنؤ کے اندر ہوا تھا. انگریز کے آنے سے پہلے ایک شیعہ سنی فساد نہیں تھا, انگریز نے جڑ ڈالی اس فساد کی. اور انگریز کے دور میں کیا ہوا تھا, سن لیں کا خوف کریں, سن لیں 1930 میں پہلا ہوا, اور اس کے بعد ہوا یہ, اس کے بعد تاریخ کو ہٹا کے اڑا کے رکھ دیتے ہیں. سمجھ نہیں آتی آپ بتا دیں, آپ کون سی تاریخ؟ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں کوئی نہیں ہوا, کوئی شیعہ سنی فساد نہیں ہوا, کوئی شیعہ سنی فساد نہیں ہوا. آپ سے پہلے مقبول جان صاحب دو چیزیں, ایک تو جو بنیادی سوال تھا انقلاب کے حوالے سے, اور کیا ہمیں اس طرح کی چینج لانے کے لیے امریکن فنڈنگ چاہیے, امریکن اسپانسرشپ چاہیے. ٹویٹر, فیس بک, سوشل میڈیا پہ آزادی ہے, آپ بھی اور آپ کی پارٹی تو ماشاءاللہ کوئی بہت ہی زیادہ, جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں, آزاد ہے اس حوالے سے. تو یہ بیرونی سرپرستی چاہیے ہمیں اس سوشل چینج کے لیے. ارشد صاحب ایک بات تو میں کلیئر کر دوں, نام میں نہیں لوں گا, یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ بر صغیر کے اندر اس وقت جو بڑے 3 فرقے ہیں مسلمانوں کے, وہ انگریز دور کے اندر ان کی بنیاد پڑی تھی. میں نام نہیں لوں گا, ٹھیک ہے نا جی. یہ میرے بھائی فواد چودھری کے لیے گزارش ہے کہ جن کو انگریزوں سے اتنی محبت ہے کہ وہ انگریزوں سے کمپیریزن کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی تاریخ کو جو ہے وہ مست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو غلامی کا اتنا شوق ہے انگریزوں کی, تو جائے جا کے برطانیہ جائے, امریکہ چلے جائے, وہاں جا کے اوباما کی اور جو ہے نا اس کی کیمرون کی جو ہے نا وہ چہروں پہ بیٹھ جائے, ٹھیک ہے نا جی, اور اپنا شوق پورا کر لیں, ٹھیک ہے نا جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پہ فرقہ واریت کے خلاف ہے. اسلام کے اندر کسی قسم کی اسلامی تعلیمات کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے فرقہ واریت کی. اور دوسری بات, آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ طے شروع ہو گیا کہ جناب کون سے فرقے کا آئے گا. بڑے احسن طریقے سے تمام فرقوں کے جہاں علماء بیٹھے, انہوں نے بیٹھ کے آپ کی قرارداد مقاصد بنائی, انہوں نے آئین کا حصہ بنایا. گالیاں نکالتی ہے سر, بات یہ ہے, یہ اب فواد چودھری میرا بھائی ہے جو ہے نا, دوست ہیں, یہ اس قسم کی چخیں مارتے رہتے ہیں جو ہے نا, ان کی عادت ہے جو ہے نا, یہ باز نہیں آتے, یہ ایسی حرکتیں نہ کریں تو جو ہے نا ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. سر بات یہ, ایک منٹ میں سچے میں بتاتا ہوں کرتے ہیں. سر بات یہ ہے, آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, آپ کو نون لیگ کے بھی اتنے افراد نظر آئیں گے. ہاں, پیپلز پارٹی کے آپ کو اس وجہ سے نہیں نظر آئیں گے کہ انہوں نے جو اس پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ پچھلے 5 سالوں میں کیا ہے نا, ایک بندہ بھی ان کے حق میں بولنے کو تیار نہیں ہے, ان کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ چلے جائیں, آپ کو نون لیگ کے لوگ بھی نظر آئیں گے جو پی ٹی آئی کو کنڈیم کر رہے ہوں گے, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اور باقی ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے نیگیٹو مواد جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہوں گے. آپ کو شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, وہابی, مختلف پارٹیوں کے لوگ آپس میں لگے نظر آئیں گے. تحریک انصاف ان کے دماغ میں اس وجہ سے چڑھی ہوئی ہے کہ مستقبل کے اندر ان کو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے ان کا بالکل صفایا کر دینا ہے. اس وجہ سے جو ہے ان کے دماغ میں بلاول زرداری صاحب سے لے کے میرے بھائی فواد چودھری کے جو ہے وہ دماغ میں چڑھی ہوئی ہے. صاحب سوشل میڈیا پہ آپ کے فالوورز دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں؟ سر نہیں, کوئی گالیاں نہیں نکالتے.
یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی فیل ہے. اب آپ بتائیں, اب بلاول زرداری صاحب خان صاحب کے حوالے سے ریمارکس دیں. فیاض الحسن چوہان جو ہے اس نے جو بھائی خان صاحب کے متعلق بلاول زرداری ریمارکس دیں. ارشد صاحب یہ اتنی سنجیدہ بات کی ہے فیاض الحسن چوہان نے کہ جو آگے رانا ثناءاللہ کی بات تھی وہ جو ہے وہ پتہ نہیں عجیب و غریب لگنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ اس سے زیادہ سیریس بات تھی. یہ تو میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے, ان کی لیڈرشپ بلاول زرداری صاحب, آپ بتائیں وہ مہینے میں ایک دفعہ کسی نہ کسی کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نیگیٹو وے میں؟ کیا وہ گالیاں نکالتے ہیں؟ کیا ہے بزدل خان, کیا ہے یہ گالی ہے؟ آپ بتائیں کیا ہے؟ آپ بتائیں خان گالی ہے؟ پارٹی کے آپ سچی بات کریں. نہیں بزدل سپریم کورٹ نے کہا کہ بزدل خان ایک ایسے فرد کو کہ جو موسٹ فیوریٹ موسٹ ریسپیکٹڈ. طلال چوہدری صاحب آپ ایم این اے ہیں, یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے سیاست میں اس طرح کے کئی الفاظ وہ ہو سکتا ہے کسی کو غیر پارلیمانی, اس پہ بڑی ڈبیٹ کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے دوسرا اسے پارلیمانی سمجھتا ہو. جو کوشچن آپ نے کیا میں اس پہ ذرا تھوڑی سی میں بریک لے لوں, بریک کے بعد ناظرین ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور بیرونی سرپرستی میں پاکستان میں انقلاب کی تیاریاں, کیا یہ ممکن ہے؟ اور باہر جہاں جہاں انقلاب آئے اس طرح سے بیرونی سرپرستی میں وہاں کیا ہوا؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں جو آج حالات ہیں, بے روزگاری ہے, جرائم ہے, بڑھتی ہوئی غربت ہے, اس میں ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ یہ حالات تبدیل کیسے ہوں گے. اس میں ہماری قیادت جو کہ الیکٹ ہو کے آئی 9 ماہ سے بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں بیٹھی ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں بیٹھی ہے, سینٹر اور پنجاب میں ہمارے پی ایم ایل این والے بیٹھے ہیں, لیکن یہاں پہ تبدیلی کے لوگوں کو جب آثار نہیں نظر آتے تو یو ایس ایمبیسی نے بہت اچھا ایک کہتے ہیں بقول ان کے انیشیٹو لیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے چینج لائی جائے. اور یہ مقبول جان صاحب, ایجپٹ میں جو چینج آئی تھی اور باقی عرب سپرنگ کا جو معاملہ تھا وہ بھی کیا اسی طرح شروع ہوا تھا؟ عرب سپرنگ میں باقاعدہ ایک پلان طور پہ چینج لائی گئی تھی اور اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ باقاعدہ گروپس کو آرگنائز کیا گیا تھا, پیسے دیے گئے تھے, ایمبیسیز آئی تھی. میں کارنیگی انسٹیٹیوٹ میں تھا تو کارنیگی انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ انہوں نے لیکچر دیا کہ کون کون سی آرگنائزیشنز اور کون کون سی بڑے بڑے گروپس جو تھے وہ باقاعدہ ان کو باقاعدہ ٹیکنیکل اسسٹنس دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے لوگوں کو ٹرین کرتے تھے کہ کس طرح آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ امریکی فنڈنگ پہ گئے ہوئے تھے کارنیگی؟ نہیں, میں اسٹاف کالج کے ساتھ گیا تھا. جی, امریکی فنڈنگ پہ آپ جاتے ہیں. ٹھیک, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے مکمل طور پہ وہ جتنے بھی این جی او تھے ان کو انڈر گراؤنڈ آرگنائز کیا تھا. امریکہ میں انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ کو بتایا کہ ہم کس طرح تبدیلی لا رہے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو ملک جو ہے وہ ترقی کر نہیں سکتے جہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا آپ سے کہ آپ کو امریکہ میں بلایا اور آپ کو بتایا کہ ہم کس طرح تبدیلی لا رہے ہیں. ہوا یہ کہ اس وقت ان کی رائے یہ تھی کہ یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہاں پر ہیومن رائٹس موومنٹ چلیں گی. البرادعی کو باقاعدہ وہ آگے لے کے آئے اور اس کا چہرہ فیس کیا. میں نے ان کے ساتھ پوری بحث کی. میں نے کہا دیکھیں میں ایجپٹ میں ہو کے آیا ہوں, وہاں اخوان جس طرح منظم ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے گلے میں پڑے گا یہ ایک دن اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیا ہوا. اور وہی ہوا کہ پورے کی پوری موومنٹ جو تھی اخوان نے اپنے نام سے نہیں چلائی بلکہ اخوان پیچھے رہے, اس کو آرگنائز کرتے رہے. اور جب الیکشن آیا تو اخوان 63% ووٹ سے کانسٹیٹیوشن دے کے آ گئے. پھر اس کے بعد امریکہ کا چہرہ بھی سامنے آ گیا کہ اس کو جمہوریت بالکل نہیں پسند جس جمہوریت میں اللہ کا نام لیا جائے, اس کا جمہوریت بالکل پسند جس جمہوریت میں شریعت کا نام لیا جائے. وہاں 63% ووٹ لے کے جیتو تو سیسی کی حکومت انہوں نے وہاں پر آئی اور قتل و غارت کیا گیا. میں ناظرین اسی موضوع پہ میں سوال بھی لیتا ہوں. سینیٹر رحمان ملک صاحب نے ہمارے پروگرام کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے ابھی ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب لشکر جھنگوی کو بچا رہے ہیں, اس طرح کے الزامات لگا کے وہ میرے ساتھ مکہ چلیں اور وہاں پہ حلف اٹھا کے سچی بات اس حوالے سے کریں. رحمان ملک صاحب کی کارکردگی جو ہے نا وہ پچھلے 5 سال کی پوری قوم نے دیکھی. اتنے کوئی کارکردگی اتنے کچھ کر سکتے کچھ تو اس کے بعد یہ اس طرح کی باتیں نا 5 سال میں تو یہ جو دہشت گردی ہے اس نے جو کیا میرے بات یہ الزام لگانا صرف پوائنٹ سکورنگ کرنا
وہ کرتے ہیں. اور خدا کا واسطہ ہے پوائنٹ سکورنگ. ہاں رکھیں قرآن پہ اور بتائیں کون کتنا سیریس ہے اور کس نے کیا کیا. رکھیں قرآن پہ رکھیں یا خانہ کعبہ میں رکھیں. یہ باتیں صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے. خدا کا واسطہ اس طرح نہ کریں. یہ نیشنل اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا ایک پوائنٹ فواد صاحب آپ کا پوائنٹ لے کے میں کوئکلی دوبارہ آ رہا ہوں. انہوں نے رحمان ملک صاحب نے اس وقت ان کو جب بتایا کہ 150 سلیپر سیلز ہیں ایل ای جے اور سپاہی صحابہ کے آپ کے پنجاب میں, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے, شہباز صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے پچھلے مہینے بیان دیا ہے کہ اس سے زیادہ سلیپر سیلز موجود ہیں. تو بھئی اگر آپ لوگ ایکشن ہی نہیں لینا چاہتے اور ہر بات آپ مذاق میں اس طرح سے اڑانا چاہ رہے ہیں تو پھر تو تبدیلی نہیں, پھر تو آپ اللہ ہی آپ کا حافظ ہے, پھر کیا کوئی کر سکتا ہے. پھر تو تبدیلی وہ آئے گی جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کیوں فیضل حسن چوہان صاحب میں بات آگے بڑھاؤں گا. اور یہ مقبول جاز صاحب نے کہا نا کہ ایسی جمہوریت کی جس کے اندر اسلام یا شریعت کا نام آئے قبول نہیں, یہ تو بڑی دور کی بات ہے. امریکہ کو تو ایسی جمہوریت بھی قبول نہیں جہاں پہ عمران خان جیسا اصول پسند آدمی یا اصول کی بات ہو رہی ہو, وہ وہاں پہ بھی 35 پینچر لگا کے جاؤ اس جمہوریت کو ڈیریل کر دیتے. یہ ہے نا امریکن اسٹیبلشمنٹ. بات یہ ہے 35 کہ جی 35 پینچر جو ہے وہ حضرت علامہ نجم سیٹھی صاحب رضی اللہ علیہ کی جناب زیر سرپرستی جو بنے تھے تو نگران وزیر اعلیٰ, لیکن وہ نگران ڈاکو کا کردار انہوں نے ادا کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا امت مسلمہ کے کسی ملک کے اندر کسی پیش کیے ابھی تک سر ہم نے دیے, ہم نے تو باقاعدہ جناب اس کے حوالے سے جناب اوپنلی کہہ رہے ہیں. ہم نے تو کہا ہے آپ نجم سیٹھی صاحب جائیں نا عدالت میں, کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے عدالت میں جائیں نا, کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے لیگل نوٹس دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس پاکستان کے اندر اور تمام مسلمان ممالک کے اندر ایسی لیڈرشپ کہ جو اصول کی بنیاد پہ, دیانت کی بنیاد پہ, شرافت کی بنیاد پہ اور صلاحیت کی بنیاد پہ اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کرے گی. کس لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں آپ کی امریکہ عمران خان کی صورت میں پچھلا الیکشن کس نے جو ہے وہ ڈیریل کروایا جائے. ایک واضح طور پہ 63% آپ کا 63% مینڈیٹ آپ کے پاکستان کی عوام نے پہلی دفعہ دیا. کس کے پیچھے دیا تھا؟ کیا وہ نواز شریف اور وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیپلز پارٹی جو 3-4 دفعہ اقتدار میں رہی تھی, ان کو دیکھ کے جو ہے وہ 68% لوگ باہر آئے تھے؟ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی سوچ اور فکر کو لے کے آئے تھے. لیکن کہنے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے ابھی تک 12 حلقوں کی تھم ویریفیکیشن ہو چکی ہے جس کے تحت ثابت ہو چکا ہے 1 لاکھ سے زائد ووٹ میرے ہیں. اپنے حلقے کی بات کر لیتا ہوں, 17,000 سے کم ان کے ہیں. یہ کس جوڑ کی بات کرتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کے 18 کے 17 کے عمران خان کو کہنا اپنے انگوٹھے پہلے کروا لے, اپنے حلقے کے پرویز خٹک کے, عمران خان کے, شاہ محمود قریشی کے, جوید ہاشمی کے, یہ کروا دے. الیکشن کمیشن کیا رزلٹ دے رہا ہے صاحب؟ مجھے جو اب ٹاپک رکھا تھا اس پہ بات یہ اور مقبول جان صاحب نے ایسی جمہوریت جو کسی مسلمان ملک کے اندر اچھی قیادت لے کے آئے گی, آپ کی عالمی طاقتیں اور امریکہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. انہیں چاہیے کرپٹ اور بددیانت قسم کے لیڈر, انہیں چاہیے ایسے نااہل اور نکمے لیڈر کے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی گود میں بیٹھ کے امریکہ کی غلامی, امریکہ کی جو ہے وہ حد سے زیادہ قسم کی غلامی کو طلال صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لو. انہیں عمران خان نہیں چاہیے, انہیں مرسی نہیں چاہیے, انہیں ایسی لیڈرشپ نہیں چاہیے جو مسلمان ملک کو ترقی کی جو ہے وہ منہاج تک لے جائے. انہیں یہ ایسی طلال صاحب مت بلیم کریں صرف طاقتوں کو. ایک نمبر دیکھ میری بات سنیں, اگر کوئی جب وار کرتا ہے تو اپنے میں بھی خامیاں ہیں نا. وہ مصر دیکھیں نا, نہ ادھر سیاسی خرابیاں ہیں نا, غربت ہے, مہنگائی ہے, بیروزگاری ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں اسی پہ آپ مصر کی ایگزامپل دیتے ہیں, وہاں سیاسی سسٹم تھا, نہ ادارے مضبوط تھے, اس طرح کا کام. کون سا سسٹم ہے؟ میں نے مثال دی, یہاں سے انصاف خود کٹہرے میں, یہاں پہ سیاسی سسٹم مصر اور دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں بڑا مضبوط ہے. یہاں پہ ادارے مضبوط, ادارے مضبوط, فیملی کے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. کون سے آپ یار کون سی جمہوریت اس پہ بھی میں آ جاؤں گا, پھر میں آپ کے سی ایم کے گنا دوں گا. چھوڑ دیں اس بات نا, یہ کون سی مجھے بات کرنے دیں ٹاپک پہ. اس کے ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور کرتے آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اداروں کو خود کرنی چاہیے. لیکن یہ معاملے تو چلتے رہتے ہیں. میں اگر فیس بک اور ٹویٹر بند کرنا تو کوئی حال نہیں ہے کہ بھی اب یہ جو نئی یہ جو نیا انٹرنیٹ بات ہے, یہ تو نہیں کر رہا کہ ٹویٹر بند کر دیں, اپنے ادارے مضبوط کریں, اپنا سسٹم مضبوط کریں. آپ کا کام ہے, بالکل کر رہے ہیں. یہ مشرف کو کٹہرے میں کس نے لے کے آیا؟
ابھی تک تو کروڑوں روپے آپ نے خرچ کر دیے. شاباش دینا ارشد صاحب, شاباش دینا. ان کو کنارے پہ یہ تو عام آدمی کو انصاف ملتا نہیں ہے. یہ تو عام آدمی کو انصاف ملتا نہیں. جو آدمی جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے اس پہ مقدمہ بھی بنا, وہ کورٹ میں بھی جا رہا ہے. یہ اس کے ریفرینڈم کے ووٹ مانگتے تھے. وزیر قانون جس نے 3 نومبر کی ایمرجنسی لکھی, اس پہ سائن کیے, اس کو تو آپ نے وزیر بنایا ہوا ہے. ان کا دل, یہ کون سا انصاف ہے؟ ان کا دل ابھی بھی طلال چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب اور یا مقبول جان صاحب, آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, جیسے طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, یہ پچھلے 66-67 ایئر سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں, لیکن انصاف آج بھی کٹہرے میں ہے, غربت آج بھی وہیں کی وہیں ہے, بلکہ بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر ہم اپنے حالات خود صحیح نہیں کریں گے تو یقیناً بہت سی ایسی قوتیں ہیں جو کہ کہیں گی کہ پاکستان کے حالات پھر انہیں آ کے صحیح کرنے ہیں, اور انقلاب جو ایک خود قوم کے اندر سے آتا ہے وہ انقلاب ویسے نہیں ہوگا, وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح عرب بہار, عرب سپرنگ کا انقلاب ہوا تھا, اور وہ ایک خونی انقلاب ہوگا. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.